الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه، لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور، والذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب احترام، انتہائی قابل عزت تکریم احترام بزرگوں، دوستوں، واجبوں، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہو کہ خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، اور آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ آج ہی کے دن
3 رمضان المبارک بطول کائنات جگر گوشہ رسول خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال یوم وفات بھی ہے۔ ابتداءً چند گزارشات رمضان المبارک کے متعلق سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد بطول کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کی طرف آتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات ہمیں نصیب فرمائی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں رب کی رحمتیں سمیٹنے کا، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اور جہنم سے خلاصی کا ایک اور موقع مل گیا ہے۔ غنیمت جان لیجئے ان لمحات کو۔ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، اور کتنے ہی ہم میں سے ایسے ہوں گے جو آج ہیں، آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے۔ تو جو ساعات، جو گھڑیاں مل چکی ہیں، ان کو غنیمت جانیے، اس کے اندر رب کی رحمتیں سمیٹیے، بخشش و مغفرت کے پروانے حاصل کیجیے، اور اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی کے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے خوب محنت کیجیے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہفتے کے اندر جمعے کا خاص دن، کہیں سال کے اندر رمضان کا خاص مہینہ، کہیں پھر رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر، کبھی شب برات، یہ ساری کی ساری چیزیں، کبھی دن عظمت والا، کبھی رات عظمت والی، کبھی مہینہ عظمت والا، کبھی گھڑیاں عظمت والی، یہ محض اس امت کے گناہگاروں کو بخشنے کے بہانے ہیں۔ یہ ہمیں موقع مل رہے ہیں، کبھی ہم شب برات آتی ہے، کبھی جمعہ آتا ہے، کبھی رمضان آتا ہے، کبھی لیلۃ القدر آتی ہے، موقع مل رہا ہے بخشوا لو گناہوں کو، رب کی رحمت حاضر ہے، رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، سمیٹ لو، وہ بخشش کے پروانے دے رہا ہے، لے لو، وہ جہنم سے خلاصی کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، لے لو۔ تو یہ رب تعالیٰ یہ بار بار یہ ساعات ہمیں نصیب کر رہے ہیں، اور ہم ان ساعات سے فائدہ نہ اٹھائیں، رب کی رحمتیں سمیٹ نہ سکیں، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکیں، تو پھر یاد رکھیے گا ہم اس بد دعا کے مصداق بن جائیں گے جو جبرائیل امین نے فرمائی تھی اور حضور نے اس پر آمین کی مہر لگائی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، ایسا شخص ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے۔ نوریوں کا سردار، فرشتوں کا سردار جبرائیل امین بد دعا کر رہا ہے، اور بشریت کا سردار رحمت کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی اوپر آمین کی مہر لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس بد دعا کی قبولیت کے اندر کسی قسم کا تردد نہیں ہو سکتا، قبول ہو چکی۔ یہ اس ذات نے اوپر آمین کہی ہے جس کے دل کے اندر خیال آیا تھا میرا کعبہ بیت المقدس نہیں ہونا چاہیے، بیت اللہ ہونا چاہیے۔ حضور نماز کے اندر کھڑے ہیں، نماز ہی کے اندر خیال آتا ہے کعبہ میرے باپ دادا کا، دادا ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ بیت اللہ تھا، ہمیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خواہش دل کے اندر ہے، ابھی الفاظ زبان پر نہیں آئے، دل ہی دل کے اندر خواہش آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دل کی خواہش کو زبان پر آنے سے پہلے اسی وقت نماز ہی کے اندر حکم دے دیا، میرے محبوب کے بلا بدل دو۔ تو یہ اس مقدس ہستی نے آمین کہہ دی۔ تو یعنی جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں فائدہ حاصل نہ کر سکے، اپنے گناہ بخشوا نہ سکے،
سمجھ لو کہ وہ ہلاک ہو چکا، اس لیے کہ محبوب خدا کی آمین کی مہر لگ چکی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور اس سے قبل قرآن کریم کے اندر جو میں نے آیت آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کو قیام کرنا تمہارے لیے نفلی عبادت قرار دے دی۔ من تقرب فیہ بخصلۃ، جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادات کا اہتمام کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، کان کمن ادا فریضہ، رب تعالیٰ کی شان رحمت دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے نفل کو بڑھا کر فرض کا درجہ دے دیا، فرض کا برابر ثواب دے دیا۔ اور آگے فرمایا فیما سوا، باقی مہینوں کے اندر جو فرض ادا کرتے ہو، فرض پر جتنا ثواب ملتا ہے، اس مہینے میں نفل پر اتنا ثواب مل جائے گا۔ اور آگے چلیے ومن ادا فریضۃ فیہ، جس شخص نے اس ماہ مبارک کے اندر فرض کو ادا کیا، کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، باقی مہینوں کے اندر 70 فرضوں کے برابر ایک فرض کا ثواب اس مہینے میں اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اس مہینے کے اندر من فطر صائفی صائما، جس شخص نے اس ماہ مبارک کے اندر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا دیا، کان مغفرۃ لذنوبی، پہلا انعام اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گی۔ اور یہاں تک ہی بس نہیں، وما کان لہ مثل اجر من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، اور اس کے لیے اس روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب بھی سے مل جائے گا، روزہ دار کے ثواب میں کمی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سقا صائما سقا اللہ من حوض شربتا، جس نے دنیا کے اندر رمضان کے مہینے میں ایک روزہ دار کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا، پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں سقا اللہ من حوضی شربتا، اللہ تعالیٰ کل محشر کے میدان میں میرے حوض کوثر سے اسے ایسا پانی پلائیں گے کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھیے، نیکیاں کمانے کا موسم ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن بھی چل رہا ہے، منڈی بھی موجود ہے، کما لیجئے، نیکیاں کما لیجئے۔ رب تعالیٰ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، رب تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن سمیٹنے والا موجود کوئی نہیں۔ اس کی رحمت آسمان دنیا پہ اوپر آ کے پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے حل من مستغفر، حل من مستغفر، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟
لیکن چمٹی والوں ہم رات کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، رب کی رحمتیں صدائیں لگا لگا کے واپس چلی جاتی ہیں، کوئی ثواب حاصل کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے کی بات، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، قرآن والا مہینہ، قرآن نازل ہوا اس مہینے کے اندر، قرآن جیسی نعمت اللہ نے اس مہینے کے اندر ہمیں عطا کی۔ کل تک تو ہم بھی دیکھتے تھے یہی مسجد ہوا کرتی تھی، نماز ختم ہونے کے بعد یہاں پہ لائن لگی ہوتی تھی، قرآن پڑھنے والوں کی لائن لگی ہوتی تھی، بیٹھنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ملتی تھی۔ آج مسجد بھی وہی، رمضان بھی وہی، قرآن بھی وہی، لیکن مسلمان وہ نہ رہے، نماز پڑھتے ہی گھر کو بھاگنے کی فکر ہوتی ہے، قرآن کھولنے والا کوئی نہیں۔ وَإِذَا ظَالِمُوا، پورا سال تو قرآن کھول کے دیکھا کوئی نہیں، ایک مہینہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا ملا تھا، اس کے اندر بھی قرآن سے دور رہتے ہو۔ پھر کہاں ہمارے اوپر رحمتیں برسیں، کہاں سے ہمارے اوپر اب کی نوازشات ہوں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کر دیا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں، تنگ کر کے۔ آج گھریلو پریشانیاں، قرآن سے دوری، گھر کے اندر رزق کی تنگی، قرآن سے، دین سے، نماز سے دوری، گھر کے اندر جھگڑے، قرآن سے، دین سے، نماز سے دوری کی وجہ سے آج بھی اگر مسلمان اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے، میں صبح درس کے اندر بھی عرض کر رہا تھا، یضل بہ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس کتاب قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو پست اور ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو بلند و بالا مقام عطا کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ بلند و بالا کون ہوں گے، ذلیل اور پست کون ہوں گے؟ جسے ہدایت مل گئی دنیا میں بھی معزز ہو گیا، آخرت میں بھی عزت والا ہو گیا، بلند و بالا ہو گیا۔ اور جس سے ہدایت کی نعمت چھن گئی، جس سے ہدایت کی توفیق چھن گئی، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہے اور کل محشر کے میدان میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ رمضان والا مہینہ، یہ قرآن والا مہینہ، ہم روزے تو رکھ لیں لیکن اس کے باقی تقاضوں کو پورا نہ کریں۔ ارے قرآن تو اس مہینے کے اندر اترا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے اترا تھا، ہم اس قرآن کو سینے سے لگاتے، آج پڑھنا تو دور کی بات ہے، کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ آج اس دور کے اندر ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے سننے کے لیے نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس تمام لہو و لعب کے کاموں کے لیے وقت تو ہے، وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ تو بخشش کے بہانے تلاش کر رہا ہے، بخشش ہے، بخشے گا، بخشے گا۔ وہ تو کہتا ہے تو ایک بار نہیں 100 بار بھی اگر توبہ کر کے توڑ دی ہے تو میرے بندے، میرے دربار سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے پیارے بندو، اگر ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اتنے گناہ کیے کہ زمین و آسمان میں بھی نہیں سما سکتے، اتنے گناہ کر دیے، 100 بار توبہ کر کے توڑ ڈالی ہے تو میری رحمت سے پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر آ کے دیکھ، ایک مرتبہ پھر میرے سامنے طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، ذرا اپنی ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، تیری رحمت، تیرے گناہوں سے دگنی رحمت لے کے تیرا ہر وقت انتظار کرتا ہوں، کوئی آنے والا تو ہو نہ میرے عزیز دوستو۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، یہ ساعات خوش قسمتی کے ساتھ ہمیں ملی ہے، اس لیے ضائع مت کیجیے۔ خیر، میں شروع میں عرض کر کے آ گیا، آج کا میرا موضوع سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی وفات 3 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ کون فاطمہ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ۔ حضور کی بیٹیاں کتنی تھی بولیے؟ حضور کی بیٹیاں کتنی؟
سب بولیے ماننے والے سب بولیں بیٹیاں کتنی؟ کون کون سی؟ نمبر 1 سب سے بڑی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی اسلامی تاریخ کے شوق میں اسلامی تاریخ کا لبادہ ڈال کے ارطغرل دیکھنے والے ظالموں، بیمار کو حضور کی بیٹیوں کے نام تک نہیں آتے اور اسلامی تاریخ کے لبادے میں ارطغرل دیکھتے ہو۔ حضور کی پہلی بیٹی، مجمع خاموش نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کا مجمع۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام پوچھو، بچہ بچہ سارے بیان کر دے گا۔ حضور کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی، دوسرے نمبر پر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی، تیسرے نمبر پر ام کلثوم رضی اللہ تعالی، چوتھے نمبر پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کے بیٹے کتنے؟ حضور کے بیٹے کتنے؟ سیدہ خدیجہ کے بطن سے 2، قاسم اور عبداللہ، اور ماریہ قبطیہ کے بطن سے 1، ابراہیم۔ تینوں بچپن کے اندر وفات پا گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، سب سے پہلی بیٹی سیدہ زینب پیدا کب ہوئی؟ حالات زندگی، کبھی اسلامی تاریخ کو پڑھنے کے لیے، کبھی اسلامی تاریخ کے شوق میں حضور کی سیرت کبھی اٹھا کے دیکھ لیا کیجئے، کبھی حضور کی اولاد کی سیرت کبھی اٹھا کے دیکھ لیا کیجئے، زندگی گزارنے کے طریقے مل جائیں گے۔ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 برس تھی، شادی کے 5 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتی ہیں، اور یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر کا نام کیا تھا؟ افسوس، صد افسوس، مسلمانوں کا مجمع حضور کی بیٹیوں کے نام کوئی نہیں آتے، حضور کے دامادوں کے نام کوئی نہیں آتے، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا۔ اعلان نبوت سے قبل ہی کم سنی کی عمر میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ کے بانجے ابو العاص سے۔ ابو العاص حضور کے سب سے پہلے داماد ہیں۔ اعلان نبوت سے قبل ہی نکاح ہوا۔ جب اعلان نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس وقت ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آگے چلیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پیدائش ہوتی ہے حضور کی اعلان نبوت سے 7 سال پہلے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 برس تھی، اس وقت سیدہ رقیہ پیدا ہوتی ہیں، سیدہ رقیہ۔ اور سیدہ رقیہ کے شوہر اول کا نام کیا تھا؟ عتبہ بن ابی لہب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ کیا تھا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا نکاح عتیبہ بن ابی لہب سے ہوا، دوسرے چچا زاد بھائی سے۔ ان پہلی تینوں بیٹیوں کے پہلے تینوں شوہر مشرک تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جب سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، اس وقت ابو لہب کی بیوی نے کہا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم نے ان دونوں بیویوں کو طلاق دے دو۔ حضور کی بیٹی رقیہ، حضور کی بیٹی ام کلثوم، ان دونوں کو عتبہ بن ابی لہب نے رقیہ کو، عتیبہ بن ابی لہب نے ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ پھر یہ سارے ابو لہب مشرکین مکہ جمع ہو کے جاتے ہیں، ابو العاص کے پاس جاتے ہیں، ابو العاص تیرے نکاح کے اندر بھی ابو محمد کی بیٹی ہے، تو بھی طلاق دے دے۔ لیکن ابو العاص کی قسمت میں ایمان تھا، ابو العاص نے کہا میں محمد کی بیٹی کو طلاق نہیں دوں گا۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ فتح مکہ سے قبل ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، مسلمان ہو گئے، کلمے کی دولت مل گئی۔
تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بیٹا ہے میرے عزیز دوستو۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی کو یہ باتوں کا علم نہیں۔ ہم عشق رسول کے دعوے تو کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے عاشق تو ضرور ہیں، لیکن اہل بیت کے نام تک نہیں آتے۔ کل کس منہ سے پیارے آقا کے سامنے جاؤ، کس منہ سے پیارے آقا کا سامنا کریں گے کہ حضور کی بیٹیوں کے نام بھی مسلمانوں کو نہیں آتے؟ حضور کی بیٹیوں کے نام، بیٹوں کے نام نہیں، داماد اور نواسے نواسی تو بہت بات کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں حضور کی ایک بیٹی، دو نواسے مشہور ہیں بس۔ سیدہ فاطمہ بیٹی ہے، حسن و حسین نواسے ہیں بس، اور کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ نواسا نواسی، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ حضور کی بیٹی سیدہ زینب کے بطن سے دو بچے پیدا ہوئے، ایک بچہ تھا علی نام تھا اس کا، 55 میں فوت ہو گیا تھا۔ دوسری بیٹی امامہ تھی جو بڑی ہوئی، جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے نکاح میں تھی تب تک تو وہ بیٹی رہی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے جاتے وقت حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد میری بھانجی امامہ سے تم نے نکاح کرنا ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت امامہ یہ بعد میں بیوی بنتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پہلا نکاح تو ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے ہوئے تھے۔ ان سے طلاق کے بعد جب اسلام کا بول بالا ہو گیا، اعلان نبوت ہو گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے، اور ان کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع پر انتقال کر گئیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دے دی، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک حضرت عثمان کے نکاح میں رہی، ان کے بطن سے کوئی اولاد پیدا نہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، غزوہ بدر کے بعد رمضان المبارک ہی کے مہینے میں ہوا، اور رخصتی سن 2 ہجری، اسی سال سن 2 ہجری میں ہی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر رخصتی ہوتی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر آئیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لاڈلی بیٹی تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضاعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی بیٹی دنیا کے اندر کے سال کے اندر رہتی ہے، کیسی زندگی بسر کر کے جا رہی ہیں، فقر و فاقے والی، کیسی عظمت والی زندگی گزار کے جا رہی ہیں۔ ایک موقع پر، غزوہ کے موقع پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، غلام اور کنیزیں بھی آئی ہوئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجاہدین کے اندر مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، کنیزیں مل رہی ہیں، غلام مل رہے ہیں، لوڈیاں مل رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لاتی ہیں، اپنے بابا جان کی خدمت کے اندر آتی ہیں، اپنے ہاتھوں کے اوپر پڑے ہوئے چھالے دکھائے، بابا جان یہ دیکھیے نا، گھروں کے اندر چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ چکے ہیں، آج آپ کی خدمت کے اندر کنیزیں اور غلام آئے ہوئے ہیں، آپ مدینہ والوں کے اندر کنیزیں بھی تقسیم فرما رہے ہیں، غلام تقسیم فرما رہے ہیں، ایک کنیز اپنی بیٹی کو بھی دے دیجئے نا، میرے ہاتھوں کو دیکھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فاطمہ فاطمہ تو بیٹی ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور میں محمد کی بیٹی ہے،
کون سی خدیجہ جس نے دولت کو ٹکرا کر محمد کے فقر کو اپنایا ہے؟ تو اس خدیجہ کی بیٹی، اور میں محمد ہوں محمد، اور میں محمد دنیا والوں کو غلام بنانے نہیں آیا، لوگوں کو سر بلند کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میری پیاری بیٹی، غلام لوگ لے جائیں، کنیزیں لوگ لے جائیں، تو کنیز کا مطالبہ نہ کر، تو غلام کا مطالبہ نہ کر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی جاتی ہیں وہاں سے۔ شام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اپنی پیاری بیٹی کا ہاتھ مبارک کو پکڑا، بوسہ دیا، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھایا، پھر خود بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، فاطمہ تو آئی تھی، کنیز مانگنے آئی تھی، غلام مانگنے آئی تھی، میں محمد تجھے غلام اور کنیز نہیں، وہ نسخہ دینے کے لیے آیا ہوں جو رب نے مجھے نسخہ دیا ہے، رب نے۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ او میرے محبوب لاڈلے پیغمبر، جب تیرا سینہ تنگ ہو جائے، ہم جانتے ہیں جب کفار تجھے تانے دیتے ہیں، ساحر اور مجنون کہتے ہیں، جب کفار تجھے تنگ کرتے ہیں، تیرے دل کے اوپر بوجھ جاتا ہے، تیرا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ تو محبوبہ، جب لوگوں کے تانے سن کر، لوگوں کی سخت باتیں سن کر تیرا سینہ تنگ ہو جائے، تیرا دل تنگ ہو جائے، تو محبوبہ فسبح بحمد ربک، محبوبہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرنا، رب کی تسبیح۔ جب تو رب کی تسبیح بیان کرے گا، رب تیرے سارے غموں کو دور کر دے گا، سارے غم بلا دے گا۔ او میری لاڈلی بیٹی، وہی نسخہ آج میں تجھے دے کے جا رہا ہوں۔ فسبح، تھک جاتی ہو نہ کام کر کر کے، تھک جاتی ہو چکی چلا چلا کے، جب تھک جاؤ تو سبحان اللہ کہیے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ نسخہ ہے جو رب نے اپنے محبوب کو بتایا ہے۔ جب غموں کے اندر نڈال ہو جاؤ، جب پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، تو رب کی تسبیح بیان کیا کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ میری لاڈلی بیٹی، جب تھک جایا کرے اس وقت سبحان اللہ یہ تسبیحات پڑھ لیا کر، رب ساری تھکاوٹ دور کر دے گا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات دیکھیے، آسمان، کبھی آسمان کی آنکھ کبھی یہ منظر نہیں بلا پائے گی، زمین کی دھرتی اس ماحول کو کبھی نہیں بلا پائے گی کہ جب علی کے گھر میں سیدہ فاطمہ کے ہاتھ چکی چلا رہے ہیں اور سیدہ فاطمہ کی زبان پر قرآن جاری ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ سیدہ فاطمہ کی زبان سے قرآن جاری ہے، ہاتھ چکی چلا رہے ہیں اور فاطمہ کی گود میں حسین دودھ پی رہا ہے۔ یہی تو وہ لمحات تھے جب حسین نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، ماں جی تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن نہیں چھوڑا، میں تیرا بیٹا سر کٹاتے ہوئے قرآن نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ تربیت تھی میرے عزیز دوستوں کہ اس وقت مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر قرآن پڑھا کرتی تھیں۔ اس وقت عورتیں گھر کا کام کاج کرتے ہوئے تسبیحات پڑھا کرتی تھیں، قرآن پڑھا کرتی تھیں۔ اور آج ادھر سامنے ٹی وی لگی ہوتی ہے، بچہ گود میں دودھ پی رہا ہوتا ہے، ایک نگاہ ادھر ہوتی ہے، ایک نگاہ ٹی وی پر ہوتی ہے۔ کہاں وہ بچے بڑے ہو کے نیک بنیں گے، کہاں وہ نمازی بنیں گے کہ جن بچوں نے ماں کی گود کے اندر ٹی وی ڈرامے دیکھے ہوں۔ تربیت کا اثر ہوتا ہے میرے عزیز دوستو۔ جہاں حسن حسین کی تربیت ماں کی گود میں ہوئی تھی، قرآن سنتے ہوئے ہوئی تھی، تو
تو تلواروں کی چلتی ہوئی تلواروں کے سائے کے اندر نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کے کیا کہنے، ایسی شرم و حیا والی تھی کہ پہلی رات کا چاند کبھی نہ دیکھا۔ لوگ پوچھا کرتے فاطمہ پہلی رات کے چاند کو کیوں نہیں دیکھتی ہو؟ تو کہا کرتی تھی پہلی رات کے چاند کو اکثر لوگ دیکھتے ہیں، میں فاطمہ یہ بات بھی گوارا نہیں کرتی جس چاند پر غیر محرموں کی نظر پڑ جائے، میری فاطمہ کی نظر اس پر پڑ جائے۔ اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جاتے وقت وصیت فرما کے جا رہی ہیں، علی میرا جنازہ رات کی تاریکی کے اندر، رات کے اندھیرے میں نکالنا۔ او بنت رسول، تم رسول اللہ کی آخری نشانی ہو، میں دن کے اجالے میں تیرا جنازہ نکالوں گا تاکہ ہجوم زیادہ ہوگا، لوگ زیادہ ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے نانا علی میرا جنازہ دن میں نہیں نکالنا، رات کے وقت نکالنا۔ کیوں فاطمہ؟ فرمایا میں نے ساری زندگی میرے وجود پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میں فاطمہ یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ فاطمہ تیرے مقدر کا مقابلہ کون کرے کہ جنت میں تو تیرا سکہ چلے گا، تیری حکمرانی ہوگی۔ کہ حضور فرما گئے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اور یہ بھی حضور ہی فرما کے گئے کہ فاطمہ تیرے لاڈلے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کی سردار ہوں گے۔ فاطمہ تیرے مقدر کا مقابلہ کون کرے؟ عورتوں پر حکمرانی ہوگی تو تیری ہوگی، نوجوانوں پر حکمرانی ہوگی تو تیرے شہزادوں کی ہوگی۔ کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے، کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے، ملا جو تجھ کو مقام زہرا۔ دنیا کی ساری بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہیں، رحمت۔ فاطمہ تیرے مقدر کے کیا کہنے، تو اس باپ کے لیے رحمت بنی ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ اور شاعر کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، وز سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز۔ مریم کو تو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ کی ماں ہے، فاطمہ کا مقابلہ کون کرے جو محمد عربی کی بیٹی ہے، علی المرتضیٰ کی زوجہ ہے اور حسنین کی اماں ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ کل محشر کے میدان میں جنتی عورتوں کی سردار جنت کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور قیامت تک آنے والی ان عورتیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلیں گی، کل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گی۔ حضرت فاطمہ کے طرز کو چھوڑ کر آج بے پردگی اتنی عام ہو چکی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تو کیا فرماتی ہیں، میری میت پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کا کیا حال ہے آپ خوب جانتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، آج آپ کے سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات رکھے، مقصد صرف بیان نہیں ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق لیجئے۔ اس دور کی، اس معاشرے کی عورتوں کے لیے انہوں نے پیغام کیا چھوڑا ہے۔ بطول کائنات ہیں جو رب سے، بطول کا لقب سیدہ فاطمہ کو کیوں ملا تھا؟ بطول کہتے ہیں جو یکسو ہو کر سب سے کٹ کر رب کی عبادت کرے،
وہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ کر کھڑی ہوتی ہیں، 5.5 4 5 پارے ایک رکعت کے اندر پڑھ دیے، اور پڑھنے کے بعد جب صبح کی اذان ہوئی جلدی جلدی 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے دربار میں گلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئیں، باری تعالیٰ تیری سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو چکی ہیں کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں نہیں پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ان کی عبادت کا عالم تھا، اور آج ہماری عبادت تو یوں جیسے مرغا دانے چوک کے دانے کھا رہا ہوتا، ہم اوپر جسے ٹھونگے مارنے والے ہیں بس۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، کردار اور اخلاق قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اس کے مطابق چلو گے کامیابیاں ہوں گی، اس سے ہٹ کے چلو گے ناکامیاں ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔